ہاں جی، السلام علیکم. رٹر شٹر لگا دیا آپ نے سوالوں کی، کیا آواز ہی نہیں آ رہی بھائی؟ یہ کیا ہے بھائی؟ جی السلام علیکم. علیکم السلام. کیا بات ہے بھائی؟ بولیں. قبلہ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بات کریں. قبلہ 5 گھنٹوں سے ویٹ کر رہا ہوں آپ سے بات کرنے کا. اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر. قبلہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی سیریز کی امام زمانہ پہ، بہت اچھی مجھے ایپیسوڈ لگی آج کی کہ آپ نے اتنا خوبصورت جملہ بولا کہ من کنتو مولا فہذا مہدی مولا. یہ میرا جملہ میرے دل کو چھو گیا. قبلہ میں نے اسی سے ریلیٹڈ 2 سوال کرنے تھے آپ سے، اور ایک ٹاپک پہ ڈسکشن کرنی تھی تھوڑی سی آپ سے، اگر اجازت دیں آپ. جی 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 قبلہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ جبرائیل، میکائیل، کرسی، لوح محفوظ اور قلم سب مہدی صاحب الامر کے تابع و مطیع، اس لیے کہ مہدی خون ریز ہیں؟ دیکھیں کتاب عقائد الامامیہ، سید ابو الوفا شیرازی کے واقعے میں رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کے امام کو اس وقت بلانا جب قاتل کا خنجر تمہاری گردن تک پہنچ جائے، تمہارا امام تمہیں بچاتا ہوا نظر آئے گا. یا صاحب الزمانہ درکنی یا ابو صالح عاگسنی. دیکھیں بہار الانوار جلد نمبر 99 صفحہ نمبر 2، کشف المحاجہ صفحہ نمبر 104. ائمہ اہل بیت کے پاس باذن اللہ کی ولایت ہے، اور یہ ولایت اسی طرح ہے جس طرح مخلوق پر اللہ کی ولایت ہے. ابو القاسم خوئی دیکھیں کتاب اس کو چھوڑیں، علماء کی باتوں کو چھوڑیں، علماء کی باتوں کو گولی ماریں. احادیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا اور پوری دنیا کو خلق کیا تو پھر اہل بیت علیہ السلام کی طاعت سب خلائق پہ واجب کیا. ٹھیک ہے نا، یہ احادیث میں موجود ہے. جی تو قبلہ میرا سیکنڈ کوشچن آپ سے یہ تھا کہ مولا ہمارے سبب مشکل میں اور ہم پھر بھی زندہ ہیں، محجوریت، مغلوبیت اور مظلومیت کے 1188 سال تنہا آقا عالمین جو اپنے اور سوال اپنے سوچ سے کرو نا یار. تم پڑھتے ہو پتہ نہیں عبارت کہاں سے پڑھتے ہو، اس کو چھوڑو. تم اپنے سوچ سے اپنی زبان سے سوال کرو نا. لکھ کے لاتے ہو کہاں سے؟ کون لکھا کے دیتا ہے؟ کون لکھا کے دیتا ہے آپ کو؟ اصل میں پوائنٹس بھول جاتا ہوں نا قبلہ، تو وہ لکھ لیتا ہوں. وہ پوائنٹس کو گولی مارو، اپنی جو آپ کو سمجھ آئے وہ سوال کرو نا. سوال کرتا ہوں ڈائریکٹ آپ کو میں. جی مولا ہمارے سبب مشکل میں اور ہم پھر بھی زندہ ہیں، تنہا آقا عالمین جو اپنے 3 غلاموں ماضی حال مستقبل کے ساتھ تنخواہ کر اپنا مناظر دن رات دیکھتے ہیں، جبکہ ہماری مجرمانہ غفلت، جبکہ رسول اعظم کا خطبہ غدیر میں 16 بار تذکرہ اور ناقابل شکست کہنا مولا صادق کی شبانہ روز فکر جینا مشکل کر دیا. سوال کیا ہے بھائی؟ سوال یہ قبلہ کہ ہمارے مولا کے لیے، ہمارے آقا کے لیے ماضی حال مستقبل ہے وہ ان کے غلاموں کی طرح. قبلہ ہماری مجرمانہ غفلت ہے کہ ہم نے آقا کا ساتھ نہیں دیتے، مولا کو یاد نہیں رکھتے، ہم اسی مشکل میں. جی بالکل نہیں رکھتے. سوال کیا قبلہ ہمیں رکھنا چاہیے نا یہ تو ہمیں قبلہ. بالکل لوگ اللہ کو یاد نہیں رکھتے، پیغمبر کو یاد نہیں رکھتے، ائمہ علیہ السلام کو مانتے بھی نہیں ہیں، یاد رکھنا تو دور کی بات. جی بالکل یہی. جی چلیں قبلہ میں نے آپ سے اللہ تعالیٰ کو اکثر لوگ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے. ٹھیک ہے نا. جی بالکل یہی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. السلام علیکم. السلام علیکم قبلہ. یا اللہ قبلہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں قبلہ. میں بھی آپ کا بڑا فین ہوں قبلہ. میں سوچ نہیں سکتا آپ نے میری کال پک کر لی ہے قبلہ. کیوں بھائی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، گناہ کار آدمی. آج سے ہم آپ کے فین بن گئے. چینل بناؤ تو نا، میں اس میں لکھ دوں گا فین. اوکے بولیں، کیا حکم ہے؟ کہاں سے کال کیا بھائی؟ میں نے راول پنڈی سے کال کیا قبلہ. اوکے راول پنڈی، کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ قبلہ میں آپ سے ویسے بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ علوی سادات جو ہے مانتے ہیں علوی کے بارے میں. علوی سادات جو ہیں، اگر وہ اس واقعہ سید ہے تو سید ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں. وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے نسل سے ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے نہیں ہیں، لیکن وہ امیر المومنین علیہ السلام کے جو نسل سے ہو وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. جی. اور قبلہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو تقلیدی حوالے سے ایک سوال تھا میرا آپ سے، اگر آپ اجازت دیں. جی بسم اللہ. قبلہ اگر سٹارٹنگ میں بندہ تقلید نہیں کرے تو جو مطلب کم ایج کا ہے، بالغ ہوتا ہے جب بندہ، تو کس طرف رجوع کرے؟ تو وہ دیکھیں، بالغ نابالغ کی بات نہیں ہے، جو سب کو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے. اور کیونکہ ہمارے پاس سسٹم خراب ہے نا، سسٹم ہی نہیں ہے. تو بالغ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے تو نابالغ کیا کریں؟ تو طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بچہ کچھ اس کی عمر بن جاتی ہے، جو وہ سیکھنے کے لائق ہو جاتا ہے، تو اس کے والدین کو اس کو چاہیے وہ سکھا دے اس کو نماز روزہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اور مراجع کے فتوے نہ سکھائے. اہل بیت علیہ السلام کے ہمارے مولا اس طرح وضو بناتے تھے، اس طرح نماز پڑھتے تھے، اس طرح کرنی چاہیے اس کے فہم کے مطابق جتنا بچے کو سمجھ آ سکتی ہے نا. بہت زیادہ موٹی باتیں نہیں، ہر آدمی کے سوچ کے مطابق اس سے بات کرنی چاہیے. وہ سیکھ جاتا ہے بچہ آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے نا. اگر بلوغ سے پہلے، جیسے اہل بیت علیہ السلام کا حکم یہی کہ بلوغ سے پہلے سکھانا چاہیے، اس کو سکھا دیں. وہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو بہت ساری باتیں آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مزید وہ ہمیشہ انسان سیکھتا رہتا ہے نا زندگی میں، تو مزید اس کی تعلیم ہونی چاہیے. لیکن سسٹم ہمارے پاس تو ہے نہیں. سسٹم مجتہدین کا ہے نا. مجتہدین کہتے ہیں آپ حدیث کا نام لے لیں، ان کی جو ہے نا رنگ لال ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے.
حدیث شریف کلام اہل بیت علیہ السلام. یہ تو بہت سخت دشمن ہے. جو حدیث کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. یاد رکھو, جو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال اور ان کے افعال سے دشمنی رکھتا ہے, کہتا ہے کہ لوگ اس کی اتباع نہ کریں, وہ تو اللہ کا دشمن ہے. اور یہ شیطنت کس کا کام ہے؟ شیعہ مولویوں کا کام. اب آپ کے مولوی جو ہیں اکثر اسی محاربے میں, یعنی اسی جنگ کی حالت میں, کن سے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک مصیبت ہے ہمارے پاس. سسٹم ان کے ہاتھ میں, مدارس ان کے پاس, مساجد ان کے پاس, امام بارگاہیں ان کے پاس, جتنے آپ کے دینی انسٹیٹیوشن ادارے ہیں ان کے پاس, دینی جتنا فنڈ ہے, اتنا بجٹ ہے شیعوں کا, خمس زکوٰۃ وغیرہ سے, وہ ان کے پاس, اور اسی کو صرف ہی کرتے ہیں اسی مسئلے پر. ٹھیک ہے نا. لازمی بات ہے کہ سسٹم کیسا سسٹم ہوگا؟ سسٹم یہی ہوگا کہ لوگ حدیث سے ناواقف ہیں, بیچارے کو کیا سکھائیں, کسی کو آتا ہی نہیں. جی. اوکے میرے بھائی, ایک اور سوال کر سکتا ہوں قبلہ؟ جی بولیں. ہمارا اماں عائشہ جو ہے, کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں بنیادی عقیدہ کیا ہے ہم شیعوں کا؟ ہم شیعوں کا وہی عقیدہ ہے ان کے متعلق, اللہ نے جو ان کے متعلق سورہ تحریم میں نازل کیا. ٹھیک ہے, سورہ تحریم کے جو آیات ہیں, ضرب اللہ مثلا, یہ خود کہتے ہیں کہ یہ خود جماعت یہ آیت عائشہ و حفصہ کے لیے, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اس آیت کو آپ سب قرآن پہ ایمان رکھنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آیا انہی کے شان میں. اور ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ مولا. تو یہ جو ہے قرآن نے ان کو متعلق فرمایا, وہی ہمارا عقیدہ ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خود ان کی بخاری میں کئی جگہ پہ موجود ہے, ان کن صواحب یوسف. ٹھیک ہے نا, تو ہمارا یہی عقیدہ ہے. جی اوکے. جی بالکل. جی اللہ آپ کو بگ فین. اوکے, بگ فین. تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر. اوکے میرے محترم ناظرین, اب آپ کے ساتھ خداحافظی کرتے ہیں. بہن آتی ہے بار بار کاٹ کے چلی جاتی ہے. او ساڈے کول بڑے عالم دین نے تے اماد صاحب نو لان دین. السلام علیکم اماد بھائی, خیرت سے ہیں؟ اور ٹھیک ہے نا؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی حسن بھائی, دعائیں آپ کی ہیں حسن بھائی. اللہ آپ کو سلامتی دے, عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو خوشیاں دے. اہل بیت اطہار کے صدقے آپ بہت اچھے بھائی ہیں. اہل بیت اطہار کا جو آپ نے جو دفاع کیا ہے اور جو آپ نے ماشاء اللہ تعالی فضائل سنائے ہیں, یقین کریں صرف پاکستان میں نہیں ہے, ہمیں خبریں پہنچتی رہتی ہیں سنی عوام کی طرف سے جی کہ حسن اللہ یاری بھائی نے جو ماشاء اللہ تعالی دفاع اہل بیت علیہم الصلوات و تسلیمات کیا ہے اور جو فضائل سنائے ہیں, تو اللہ تعالی آپ کو اس کا اجر یقیناً دیں گے انشاءاللہ. اور میں یہ بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو, اور جتنے بھی عاشق اہل بیت ہیں, اللہ سب کو خوشیاں دے, عزت دے. میں اتحاد امت کے لیے حسن اللہ یاری بھائی, جیسے کہ مجھے ابھی اپریٹر بھائی بھی فرما رہے تھے ایک بات کرنی ہے, اور میں ماشاءاللہ ویسے بھی اتحاد امت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور تمام جتنے بھی شیعہ بھائی ہیں پوری دنیا میں عاشق اہل بیت ہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور آخر میں عرض کروں گا کہ حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے, کیونکہ یہ بات بہت ہے تو 2-3 الفاظ ہیں, مگر اس میں ایک پوری قیامت چھپی ہوئی ہے. اس میں جمیل سب بھی محنت کر رہے ہیں, اور بھی ماشاء اللہ تعالی عاشق اہل بیت محنت کر رہے ہیں. تو میں آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ آپ کو عزت دے. بہت مہربانی, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. اللہ مولوی صاحب کو, طارق جمیل صاحب کو بھی عزت دے. تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ کی. تو محترم ناظرین, اماد الاسلام صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے. وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ذرا نوازی فرماتے ہیں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ناظرین جہاں پر بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت دے. آپ سب سے خداحافظی کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. آپ سب کا بڑا شکریہ. خداوند ابو تعالی آپ سب کو جزائے خیر. علی مدد.